سرد اور دریغ رات اس ویرانے میں اتر چکی تھی۔ سیاہ رنگ آسمان پر نہ چاند چمک رہا تھا نہ تارے ٹمٹما رہے تھے۔ پھر چاند تاروں کو دیکھنے کے لیے وہاں تھا بھی کون؟ خلقت سو چکی تھی اور جو جاگ رہا تھا وہ بند آنکھوں کے پیچھے جہان آباد کی دنیا مافیا سے بے خبر بیٹھا تھا کہ جیپ کے انجن کی آواز اس سناٹے میں گراہٹ کی طرح ابھری تھی۔ پھر لمحہ لمحہ قریب آتی آواز تیز ہوتی گئی، پھر یوں لگا جیسے پل بھر کو جیپ رکی ہو مگر اس کا انجن اب بھی گرا رہا تھا۔ دروازہ کھول کر کوئی اترا، پھر چند سیکنڈ بعد ہی دوڑتا ہوا واپس جیپ میں بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ جیپ ہوا کے ساتھ اڑتی دور نکل گئی مگر سائیں کی استغراق میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر ایک باریک سی آواز سنائی دی، اتنی باریک کہ اگر سناٹا اتنا دبیز نہ ہوتا تو شاید سنائی نہ دیتی۔ پل بھر کو وہ آواز مدھم ہو گئی مگر کچھ سیکنڈ بعد دوبارہ سنائی دینے لگی، پھر چپ ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ ابھری اور مستقل آنے لگی۔ سائیں نے پٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا اور سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اس اندھیرے میں بھلا کیا نظر آتا؟ آخر آواز کی سمت کا تعین کرکے وہ اٹھا اور ایک طرف کو چلنے لگا۔ اب آواز صاف و واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس جگہ آ پہنچا جہاں خودرو جھاڑیوں کا ایک جھنڈ سا تھا۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے اس نے جھاڑیوں کے گرد چکر کاٹا مگر آواز کا ماخذ دکھائی نہیں دیا تو وہ جھاڑیوں سے آگے کی طرف چلنے لگا۔ کچھ قدم آگے جا کر لگا کہ اب آواز پیچھے سے آ رہی ہے۔ وہ واپس جھاڑیوں کے پاس آ گیا اور پیروں پر بیٹھتے ہاتھ سے ٹٹول کر آواز کی تلاش کرنے لگا۔ زمین پر ہاتھ پھیر کر دیکھتے ہوئے اس نے یوں ہی جھاڑیوں کے اندر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں کپڑا آ گیا۔ وہ حیران ہو کر کپڑے کو ٹٹولنے لگا، تبھی اس کا ہاتھ کسی نرم و ملائم چیز سے ٹکرایا تھا۔ وہ ٹھٹکا، پھر دوسرا ہاتھ بھی اندر جھاڑیوں میں ڈال کر مخفی سا شور مچاتی کپڑوں میں لپٹی اس چیز کو احتیاط سے باہر نکال لیا۔ باہر نکال کر جو دیکھا تو اندھیرے میں نظر آتے اس کے خد و خال کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک گیا۔ پھر جو گھبرا کر ٹٹولا تو اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ وہ ایک بچہ تھا، کسی جانور بلی کا نہیں، انسان کا بچہ۔ انسان جو اشرف المخلوقات اور تمام مخلوقات میں بس اسے ہی یہ شرف حاصل ہے کہ جگر کے ٹکڑے کو گوشت کے لوتھڑے کی طرح گدھ اور چیل کووں کی خوراک بننے کے لیے ویرانوں میں پھینک آتا ہے۔ وہ ہکا بکا اسے گود میں لیے بیٹھا تھا۔ صحیح الدماغ ماں اسے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنم دینے کے بعد اسے مرنے کے لیے کانٹوں کے مقبرے میں لا پٹکا تھا مگر اس پاگلوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کومل وجود کو کھردری زمین پر لٹا دے، اسے سینے سے چمٹائے۔ وہ اپنے ٹھکانے لوٹ آیا۔ دماغ تو ایک مدت سے معاف ہو چکا تھا اور رستی کھنڈر بن گئی تھی، لیکن چھاتی پر ہلچل مچاتے اس ننھے ہاتھوں اور پیروں کی حرکت نے اس کھنڈر کو بھی زیر و زبر کر دیا۔ اس نے سر کو جھکا کر اندھیرے کی نقاب اوڑھے اس معصوم چہرے کو دیکھا جس کا رونا اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ یہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ ایک عرصے سے بند پڑی دماغ کی مشین کے کل پرزوں میں سے جھار کر انہیں کام پر لگا دیا۔ کہیں اسے ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ سردی بھی تو کتنی زیادہ ہے۔ طویل مدت بے حسی میں جیتے ہوئے اچانک ہی اس کے احساسات بیدار ہو گئے اور وہ ہوا میں پھیلی کھنکی کو محسوس کرنے لگا جس سے وہ کچھ دیر پہلے تک بے خبر تھا۔ اس نے اس ہلکے سے تولیے کو بچے کے گرد اور بھی کسا جس میں وہ لپٹا ہوا تھا، پر اسے وہ ناکافی محسوس ہوا تو اپنی شرٹ اتار کر اچھی طرح اس کے گرد پھیلانے لگا جس کی حالت اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ اتارنے کے لیے بٹن کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر اسے باہوں میں سمیٹ کر سینے میں چھپاتے ہوئے اس نے اپنے گھٹنوں کو موڑ کر اس طرح خود کو گٹھری بنا لیا کہ محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی گود میں بچہ ہے۔ اس حالت میں اسے کوئی دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے خود میں سمٹ کر بیٹھا ہے۔ سردی بہت زیادہ سہی، پر اس کا خیال تھا کہ اس کے جسم کی گرمی سے بچے کو راحت تو مل جائے گی، کہ رونا بند کر دے گا، مگر وہ روتا ہی رہا۔ ہو سکتا ہے اسے بھوک لگ رہی ہو، وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا مگر چند منٹ یا شاید گھنٹہ بھر پہلے پیدا ہونے والے بچے کے جسم پر چپچپاہٹ کو محسوس کرکے اندازہ لگا چکا تھا کہ پیدائش کے بعد اسے غسل نہیں دیا گیا تھا۔ جس ماں نے ایک لوٹا پانی بہانے کی زحمت نہیں کی، اس نے کہاں بچے کے حلق سے دودھ اتارا ہوگا؟ اس نے سوچتے ہوئے اپنے خیال کی تائید کی، ہاں اسے بھوک ہی لگی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، لیکن اس کے لیے دودھ کہاں سے لاؤں؟ دماغ کی مشین تو اب چل ہی پڑی تھی۔ اسے ایک رستہ بھی سوجھ گیا۔ مولوی عبدالخالق موٹی سی رضائی اوڑھے آرام سے سو رہے تھے۔ کسی نے زور سے ان کے گھر کا دروازہ دھڑدھڑایا۔ میٹھی نیند سے جاگنے میں کچھ وقت لگ گیا تھا۔ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ ملانی جی بھی جاگ گئی تھی۔ بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، جا کر دیکھتا ہوں۔ چارپائی پر بیٹھے انہوں نے چپل پیر میں اڑیستے ہوئے کہا، پھر لالٹین اٹھا کر
کا دروازہ کھولتے صحن میں نکل آئے۔ ہاں بھائی آ رہا ہوں، انہوں نے اونچی آواز میں بول کر تواتر سے دروازہ پیٹنے والے کو اپنی آمد کی اطلاع دی، جس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، اور دروازہ اس وقت تک بجتا رہا جب تک کہ انہوں نے کھول نہیں دیا۔ او تم ہے؟ لالٹین کی روشنی میں آنے والے کا چہرہ دیکھ کر وہ حیرت سے بولے، پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر کرتے ہوئے بولے، چل اندر آ جا۔ وہ دروازے کے کنڈے میں زنجیر اٹکا کر پلٹے تو وہ ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ او جلیا، ادھر کیوں کھڑا ہے؟ کمرے میں آ جا، بڑی ٹھنڈ ہے۔ پھر اسے ساتھ لے کمرے میں چلے آئے۔ اس کا اوپری دھر برہنہ تھا اور ایک پوٹلی سی اس نے بازو میں چھپا رکھی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے بازو ڈھیلے کیے تو بچے کی جھلک دیکھ کر چارپائی کے سرہانے دوپٹہ اٹھا کر عورتیں مولانی جی کے ہاتھ رک گئے۔ یہ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے؟ انسان کا، اس نے متانت سے اطلاع دی۔ پر تجھے کہاں سے مل گیا؟ مولوی صاحب کی حالت بھی مولانی جی سے مختلف نہیں تھی۔ جھاڑیوں میں سے۔ سبحان اللہ! مولوی صاحب ایسے لہجے میں بولے جیسے یقین نہ آیا ہو اسے بھوک لگی ہے۔ وہ ان کی کیفیتوں کی پرواہ کیے بغیر بچے کی طرف اشارہ کر کے بولا جو بھوک سے اس قدر نڈھال ہو چکا تھا کہ اب رو بھی نہیں پا رہا تھا۔ مولوی صاحب اب بھی پریشان تھے مگر بچے کی بھوک کا احساس کر کے بولے، حاجرہ اٹھ دودھ لے کر آ۔ پر مولوی صاحب اس سے یہ تو پوچھ لیں کہ یہ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا تو دودھ تو لے آ۔ پر وہ اٹھی نہیں۔ ان کی نظر بچے پر جمی تھی جسے گود میں لیے سائیں چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا تو ابھی غسل بھی نہیں ہوا۔ مولانی جی کی بات پر مولوی عبدالخالق کا دھیان بچے کی حالت پر گیا اور اس کی تہہ تک پہنچ گئے۔ پھر جب وہ بولے تو ان کے لہجے میں کچھ دیر پہلے والا ہیجان نہیں تھا۔ پھر پہلے اس کے غسل کا انتظام کر، پھر اس کی بھوک کا بندوبست کرتے ہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئے اور باورچی خانے سے بھگونا اٹھا کر صحن میں لگے ہینڈ پمپ کے نیچے رکھا اور ہینڈ پمپ چلا کر دیگچہ پانی سے بھرنے کے بعد اٹھا کر باورچی خانے میں چلے آئے، جہاں مولانی جی مٹی کے چولہے میں آگ لگا چکی تھی۔ بھگونا چولہے پر رکھ کر وہ پھر صحن میں آ گئے اور بالٹی میں ہینڈ پمپ سے پانی بھرنے لگے۔ بالٹی بھر گئی تو انہوں نے ہینڈ پمپ چلانا بند کر دیا، باورچی خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر چولہے پر رکھا پانی گرم ہو چکا تو کپڑے سے پکڑ کر بھگونا اٹھایا۔ وہ صحن میں آ گئے اور دیگچی کا گرم پانی بالٹی کے ٹھنڈے پانی میں مکس کر کے نیم گرم پانی تیار کرنے لگے۔ ادھر مولانی جی چولہا بجھا کر کمرے میں آ گئی۔ لا بچے کو نہا دوں۔ وہ بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولی۔ سائیں نے انہیں دیکھا، پھر بچہ انہیں دینے کے بجائے گود میں لیے باہر آ گیا۔ ہینڈ پمپ کے پاس ہی کپڑے اور برتن دھونے کے لیے جگہ مخصوص تھی، وہاں رکھی چوکی پر آ بیٹھا اور بچے کو ران پر لٹا کر رگڑ کر ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھونے لگا۔ مولانی جی بیٹھ گئیں۔ وہ بچہ انہیں نہیں دے گا، اس لیے انہوں نے دوبارہ اس سے بچہ نہیں مانگا اور چوکی اٹھا کر اس کے پاس آ بیٹھی، جو اب بچے کے گرد لپٹے کپڑے ہٹا رہا تھا۔ پھر اس نے دونوں پاؤں جوڑ کر بچے کو پیروں پر بٹھا لیا۔ مولانی جی بالٹی میں سے پانی کے مگ بھر بھر کے بچے پر انڈیلنے لگی اور وہ ایک ہاتھ سے بچے کو پکڑے دوسرے ہاتھ سے اس کے جسم کو نرمی سے صاف کرنے لگا۔ بچہ ٹھنڈ اور پانی سے پریشان ہو کر رونے لگا۔ وہ دونوں پورے اطمینان سے غسل دیتے رہے۔ جب وہ پاک ہو چکا تو مولوی صاحب نے ایک تولیہ سائیں کے ہاتھوں میں پکڑایا، جس میں بچے کو لپیٹ کر وہ کمرے میں آ گیا۔ مولانی جی اور مولوی صاحب کمرے میں آئے تو بچے کو تولیے سمیت چارپائی پر لٹائے اس کے جسم کو خشک کر رہا تھا۔ اب اس کے لیے کپڑے کہاں سے لاؤں؟ مولانی جی بولیں تو مولوی عبدالخالق نے کہا، سورج تو نکلنے دیں، اس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ پھر ایسا کرتی ہوں، گرم چادر نکال لیتی ہوں، ابھی اس میں لپیٹ لیتے ہیں۔ بولتی ہوئی وہ صندوق سے گرم چادر نکالنے لگی۔ پھر جب بچے کو گرم چادر میں لپیٹ چکے تو مولوی صاحب سائیں سے بولے، لا بچہ مجھے دے دے۔ اس نے کچھ کہا تو نہیں مگر بچے کو سینے میں بھینچ لیا۔ مولوی عبدالخالق متبسم سے لہجے میں بولے، اس کے کان میں اذان دینی ہے یا پھر تو اذان دے دے۔ اس نے ان کی بات سنی اور پھر بچہ انہیں دے دیا۔ مولانی جی دودھ گرم کرنے چلی گئی اور مولوی صاحب بچے کے کان میں ذات اکبریانی بیان کرتے ہوئے اذان کے الفاظ اس کی سماعتوں میں انڈیلنے لگے۔ اذان کی ادائیگی کے بعد انہوں نے بچہ اس کی گود میں ڈالا تو اس کی بے چینی کو محسوس کر کے مسکرانے لگے۔ مومانی جی دودھ گرم کر کے لائیں۔ انہوں نے بچے کو دودھ پلانے کی پیشکش نہیں کی بلکہ چھوٹے ٹیبل پر دودھ کا پیالہ اس کے سامنے رکھا تو اسے تو بچے کو چمچے سے دودھ پلانا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اور بھی رونے لگا۔ آخر کئی بار کی ناکام کوششوں کے بعد بچے کے حلق میں دودھ کے چند قطرے چلے گئے۔ پتہ نہیں پھر اس کا پیٹ بھرا کہ نہیں مگر زیادہ دودھ گرا کر اور تھوڑا سا پی کر وہ کچھ دیر بعد سو گیا تھا۔ وہ سوئے ہوئے بچے کو گود میں لے کر بیٹھا رہا۔ پھر جب لگا کہ وہ گہری نیند میں چلا گیا تو بہت آہستگی سے اسے بستر پہ لٹا کر اٹھ گیا۔ شرٹ وہ پہلے ہی پہن چکا تھا۔ پھر کسی کی طرف دیکھے بغیر چلتا ہوا گھر سے چلا گیا۔ مولوی صاحب دروازہ بند کر کے اندر آئے تو مولانی جی بستر پر بچے کے پاس بیٹھی دھیرے دھیرے اسے تھپک رہی تھیں۔
मौलवी साहब दूसरी तरफ से चारपाई पर बैठकर बच्चे को देखने लगे जो बड़े मासूम अंदाज में सो रहा था। मैं तो परेशान हो गई हूँ मौलवी साहब, पता नहीं किसका बच्चा है और इसे कहाँ से मिल गया। बता तो रहा था कि झाड़ियों से मिला है। वो चप्पल उतार कर पाँव ऊपर उठाकर आराम से बैठे रजाई अपने ऊपर फैलाते हुए लापरवाही से बोले, मौलानी जी को इनका अंदाज जरा न भाया। झाड़ियों से मिला है, उन्होंने मुंह बनाया। भला बच्चे झाड़ियों में उगा करते हैं? ऐसा होता ना मौलवी साहब तो दुनिया में कोई भी बेऔलाद न रहता। मैं आप झाड़ियों से 2-4 बच्चे उठा लाती। इस पागल ने एक बात क्या कह दी, आप तो ईमान ले। तुम अब भी इसे पागल कह रही हो। इनका इशारा कुछ देर पहले के इसके रवैये की तरफ था। मौलानी जी भी एक पल को खामोश होंगी, फिर आजिज़ी से बोली, मैं तो वही कह रही हूँ जो नजर आता है, फिर इसकी बात पर वाकई दिल नहीं ठहरता। कोई भला क्यों अपना बच्चा झाड़ी में फेंकेगा? चने लड़की होती तब भी मान लेते कि 1400 साल पहले की जहालत अभी भी खत्म नहीं हुई, मगर ये तो लड़का है। तू बहुत भोली है हाजरा, और मैं कोई बुरा कियास करना नहीं चाहता, पर इतना समझ ले, जिस औरत ने बच्चा गोद से निकाल फेंका वो इस पर दावा नहीं करेगी, कर सकती ही नहीं, और जो दावा करती हो वो अपना बच्चा खुद से जुदा नहीं करेगी। अब और क्या कहूँ? तू ये बात जहन से निकाल दे कि इसकी माँ दुख में होगी, इसने किसी सुख की खातिर ही अपनी औलाद खुद से दूर की होगी, और बस अब इस बारे में कोई बात न करना के बाद बात सच हुई तो गीबत है, झूठ हुई तो बहतान और गुनाह दोनों सूरतों में है। खुद को समझा ले कि इसका रिस्क इस घर में लिखा था और ये अपना हिस्सा लेने आया है। अल्लाह के काम हिकमत से खाली नहीं होते। इसे यहाँ भेजा है तो इसमें भी कोई है, मुसलहत पोशीदा होगी। इसके खेल वही जाने, तहज्जुद का वक्त हो चुका था। अपनी बात खत्म करके मौलवी अब्दुल खालिक वजू के लिए उठ खड़े हुए। मस्जिद से निकल कर मौलवी अब्दुल खालिक तस्बीह के दाने गिराते घर की तरफ जा रहे थे। मौलानी जी को जो दरवाजे में खड़े देखा तो ठटक कर रुक के। इन्हें याद नहीं आया कि 25 साल अज़वाजी ज़िंदगी में कभी मौलानी जी ने दरवाजे पर खड़े होकर इनका इंतजार किया। वो हैरान होते हुए इनके पास आए, इनके पास चले आए और इनकी उलझन बड़े चेहरे पर नजर डालकर पूछे, क्या बात है? वो आया हुआ है। मौलानी जी परेशानी से गोया हुई। कौन? बोलते हुए मौलवी साहब ने इनके ऊपर से अंदर घर में नजर डाली, फिर इन्हें साइड में करके घर के अंदर चले आए। खाली सहन को देखते हुए बैठक में आगे बच्चा जाग चुका था और साईं इसे गोद में लिए चारपाई पर बैठा था। हालांकि वो अब तक बच्चे को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें दिलचस्पी से खाली थी और ना ही वो बच्चे से खेल रहा था, मगर बच्चे को इसकी मौजूदगी बहुत अच्छी लग रही थी। वो कभी अपने छोटे छोटे नरम हाथ इसके सीने पर मारता और कभी इसकी दाढ़ी में उलझा कर खींचता। बहुत मगन लग रहा था। पता नहीं साईं ने मौलवी अब्दुल खालिक की मौजूदगी को महसूस किया नहीं, क्योंकि इनके आने के बाद भी वो इन्हनाक से बच्चे को देखता रहा था। इस पर से नज़र हटाकर मौलवी अब्दुल खालिक पीछे खड़ी मौलानी से बोले, दुकान खोलने का वक्त हो गया है, मैं दुकान खोलता हूँ, तुम नाश्ता बना लो, लेकिन आज नाश्ता 3 लोगों का बनाना है। वो यूँ बोल रहे थे जैसे रूटीन की बात हो, और फिर जाकर दुकान का दरवाज़ा खोलने लगे। मौलानी जी 2 के बाद तीसरा परांठा बेल रही थी कि उन्होंने साईं को कमरे से निकलकर बाहर जाते देखा, और वो झुंझलाते हुए परांठा लपेटने लगी। जंगल में लगी आग की तरह गांव में खबर फैल गई कि साईं किसी का बच्चा उठा लाया है, जो अब मौलवी साहब के घर में पल रहा है। इसके साथ ही चहमगोइयाँ होने लगी। मौलवी साहब का बहुत एहतराम था, मगर बात ही ऐसी थी कि इसी शाम की बैठक में जिक्र चल निकला। एक बात सुनी है मौलवी साहब, पता नहीं सच्ची है कि झूठी, पर सारे पिंड में शोर मचा है कि साईं किसी का बच्चा उठा लाया। झूठ सुना है। जबार उर्फ जेरे की बात पर मौलवी अब्दुल खालिक ने कहा, वो किसी का बच्चा नहीं उठा लाया, बल्कि बच्चे की वाली वारिस खुद बच्चे को इसके पास छोड़ गए थे। लेकिन बच्चा है किसका? एक और ने सवाल किया। देख नियाज मोहम्मद, हमें तो इसकी निगरानी का फ़र्ज़ सौंपा गया है, सो हम कर रहे हैं, बाकी की बातें तो अल्लाह जाने। इन्होंने मतानत से जवाब दे दिया। मगर मौलानी जी जिद चोई जा रही थी। अकल की बात कर ज़ैनब, जिसने रात के अंधेरे में बच्चा वीराने में फेंक दिया, कोई कहाँ से इसका पता ढूंढे। इनकी बात पर ज़ैनब बोली, ये भी है, पर कुछ दिन इंतज़ार करके देख लें, शायद कोई इसे लेने आ जाए। ज़ैनब तू वाकई कम अकल है, एक दूसरी औरत बोली। अगर लेने ही आना था तो कोई छोड़ के क्यों गया? लेकिन मौलानी जी मामला तो मशकूक है, कोई क्यों अपना बच्चा फेंकेगा, वो भी इतने सोने मुंडे को? मेरे सर वाले ने मुंडे के चक्कर में 3 ब्याह कर लिए, अब कहता है चौथा करेगा। भला कोई वारिस को भी फेंक देता है। अब क्या कहूँ सईदा, बात तो मेरी अकल में भी नहीं आती, पर मौलवी साहब कहते हैं बुरा क्यास ना करो। इसने कहकर इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया। सहन में चारपाई बिछाकर बैठी औरतें धूप सेकते हुए अपने अंदाजे लगाती रहीं, जबकि वो जिसकी ज़ात मौजू बहस बनी हुई थी, साईं की गोद में लेटा मज़े से अंगूठा चूस रहा था। धूप उतर गई थी और मौलवी अब्दुल खालिक के घर का आंगन बच्चों से भर गया था। बराबर बराबर 2 दरियां बिछी थीं। एक दरी पर बैठे बच्चे हाथों में सपाड़े लिए लहक लहक कर कुरान पढ़ रहे थे, और दूसरी दरी पर वो बच्चे बैठे थे जो कुरान का सबक लेकर याद कर चुके थे और अब अपने स्कूल की किताबें कापियां लेकर बैठे होमवर्क कर रहे थे। साईं ने आज पहली बार
دن میں مولوی صاحب کے گھر کا رخ کیا تھا، حالانکہ کچھ دنوں سے وہ برابر ان کے گھر کے چکر لگا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بچے کے ساتھ گزارتا، پھر اٹھ کر چلا جاتا، مگر جتنی دیر بھی وہاں رہتا بچے کے سارے کام خود کرتا۔ بچہ بھی اس سے مانوس ہو گیا تھا، وہ اسے پہچاننے لگا تھا، اسے دیکھتے ہی مسکرا کر یوں اپنے ہاتھ اٹھاتا جیسے اسے بلا رہا ہو۔ پھر جتنی دیر اس کے ساتھ رہتا، کھیلتا رہتا، روتا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ سائیں دروازے پر آ کر رک گیا تو بچے تجسس سے اسے دیکھتے ہوئے آپس میں خسر پھسر کرنے لگے۔ روحی صاحب کا سوال سمجھاتے ہوئے مولوی عبدالخالق نے دروازے کی طرف بچوں کی دلچسپی محسوس کر کے سر اٹھا کر دیکھا، پھر سائیں پر نظر پڑتے ہوئے ششرت سے بولے، او جھلیا، باہر کیوں کھڑا ہے؟ اب تو اس چوکھٹ پر تیرے نام کے تعویذ گرے ہیں، سیدھا اندر چلتا ہوا اندر آیا، مولوی عبدالخالق کے ساتھ دری پر بیٹھ گیا۔ اسے چپ دیکھ کر مولوی عبدالخالق نے کہا، کاکے سے ملنے آیا ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، پھر کہا، مجھے بھوک لگی ہے۔ سبحان اللہ، مولوی صاحب نے بے ساختہ کہا، پھر آوازیں دینے لگے، حاجرہ، او حاجرہ، کھانا لے آؤ۔ لیکن ایک منٹ، انہیں کچھ خیال آیا تو بول کر معنی کی نظروں سے اسے دیکھنے لگے، کھانا تو ضرور ملے گا، پر پہلے ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ مولوی عبدالخالق اس کے استفسار کو سمجھ گئے تھے، لیکن اسے کچھ بتانے کے بجائے وہ اشارے سے ایک بچے کو پاس بلانے لگے، ادھر آ۔ بچہ پاس آ گیا تو بولے، جا کر جبار سے کہہ کہ اپنا تام جام اٹھا کر لے آئے۔ جبار کون؟ جیرا نائی؟ بچے نے مصروفیت سے بولتے ہوئے تصدیق چاہی تو مولوی صاحب ماتھا پیٹ کر بولے، تم لوگ نام بگاڑنے سے باز نہ آنا۔ ہاں بھائی، جا کر جیرے نائی سے کہو میں نے بلایا ہے، اور بچہ ان کے کلسنے پر محظوظ ہوتا باہر بھاگ گیا۔ اب بیچ کر مولوی عبدالخالق سائیں کی موجودگی کو فراموش کرتے ہوئے بچوں کو پڑھانے لگے۔ سلام مولوی صاحب۔ جبار نے دروازے پر سے ہی سلام جھاڑا۔ مولوی صاحب اس کے سلام کا جواب دیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنا سامان ساتھ لائے ہو؟ جی مولوی صاحب، سب اٹھا لایا۔ اس نے اپنے کندھے سے لکڑی کے صندوق کو تھپکا۔ پر آپ کے بال تو جمعے کو ہی تراشے تھے، اور خط بھی بنایا تھا، پھر کیسے بلانا ہوا؟ اس کی بات پر مسکرا کر مولوی صاحب نے سائیں کی طرف اشارہ کر کے کہا، تیری ضرورت مجھے نہیں، اسے ہے۔ پھر اس کے پاس آ کر بولے، چل اٹھ، بہت پھر لیا اس طرح، اب تجھے انسان کا بچہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد اندر سے میز اور کرسی منگوا کر اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ جبار پھٹی سے اپنا سامان نکال کر میز پر رکھتا جا رہا تھا۔ سائیں کی جی میں جانے کیا آئی کہ آئینہ اٹھا کر اس میں اپنا چہرہ دیکھنے لگا، وہ چہرہ جسے مدت سے دھویا نہیں گیا تھا، بڑے بالوں اور ناتر اشیدہ داڑھی میں چھپا ہوا تھا۔ اسے جیسے خود بھی اپنی پوڑا گندہ حالی پر یقین نہیں آیا۔ داڑھی کے چپچپاتے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے اصل روپ کو یاد کرنا چاہا، پر حیرت کی بات تھی کہ اسے اپنی صورت یاد نہیں آئی، اور آتی بھی کیسے؟ آئینے میں نظر آتا چہرہ اس قدر اجنبی تھا کہ اس میں سے پرانے نقوش ڈھونڈ پانا مشکل ہوتا۔ جبار نے اس کے کندھوں پر تولیہ ڈال کر سر کے بال تراشنا شروع کیے۔ اس نے مدت سے سر نہیں دھویا تھا اور نہ بالوں میں تیل لگایا تھا، سو اب ان کی حالت جھاڑ جھنکار جیسی ہو گئی تھی، جسے کاٹنا آسان کام نہیں تھا، پر جبار اپنے کام کا کاریگر تھا۔ دقت ہوئی پر اس نے بالوں کو تراش کھراش کی حد تک صحیح حالت دے دی تھی، پھر اس کی داڑھی کے بالوں کو معقول حد تک چھوٹا کر دیا۔ جبار اپنی طرف سے کام ختم کر کے سیدھا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آئینہ اٹھا لیا۔ چہرہ اب بھی انجان لگ رہا تھا۔ بنا کچھ سوچے اس نے شیونگ کے لیے جھاگ بنا کر ہاتھ سے چہرے پر پھیلایا، پھر استرا لے کر شیو کرنے لگا۔ اب اس کے چہرے کو بلیڈ کی رگڑ کی عادت نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ مارا ہی تھا کہ چہرے پر کٹ پڑ گیا، مگر اس نے شیونگ روک کر خون صاف کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اس کی حرکات و سکنات نابیدہ سی تھیں، جیسے وہ اپنی پرانی عادتوں کو یاد کر رہا ہو۔ وہ آرام سے شیو کرتا رہا، مگر اب اس کے انداز میں احتیاط تھی۔ داڑھی ہٹا کر اس نے تولیے سے جھاگ منہ پر سے صاف کرتے ہوئے آئینے میں دیکھا اور ماضی میں جھانکا۔ اب بھی اس کے چہرے میں کچھ اجنبی سا تھا۔ مونچھوں کو صاف کر کے اس نے پھر آئینہ دیکھا۔ اب اسے اپنے چہرے سے شناختی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب کچھ بات بنی ہے۔ اپنی ٹھوڑی کو مسلتے ہوئے اس نے سوچا، یہ کپڑے لے اور جا کر نہا لے۔ ویسے میرا ناپ تجھے چھوٹا ہوگا، مگر جو چیتھرے تو نے پہن رکھے ہیں ان سے بہرحال بہتر ہے، ابھی ان سے ہی کام چلا لے، کل تیرے 2 جوڑوں کا کپڑا خرید کر درزی کو سلنے کے لیے دے دوں گا۔ مولوی صاحب ہاتھ میں اپنا ایک شلوار قمیض لیے اس سے کہہ رہے تھے، اس نے ان کے ہاتھ سے کپڑے لیے، پھر رسی سے تولیہ اٹھا کر غسل خانے میں چلا گیا۔ وہ اتنی دیر تک نہایا کہ مولوی صاحب مغرب کی نماز پڑھا کر آ گئے، مگر جب وہ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا غسل خانے سے برآمد ہوا تو دونوں میاں بیوی خوشگوار حیرت میں گھرے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بال جو مٹیالے رنگ کے لگا کرتے تھے، ان کی سیاہ رنگت کئی بار صابن سے دھل کر نکھر آئی تھی۔ گہری سیاہ آنکھوں کی مقناطیسیت تو وہی تھی، لیکن
اب ان میں وحشت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہاں مگر ویرانی جوں کی توں تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے واضح ہو رہے تھے۔ رنگ شاید یوں بھی قدرے سانولا رہا ہوگا مگر اب جھلس کر گہرا ہو گیا تھا۔ گالوں کا ڈھیلا ماس بتا رہا تھا کہ چہرہ کبھی پرگوشت تھا۔ انابی رنگت کے ہونٹ جو سختی سے بھینچے رہتے تھے اس وقت نرمی سے بند تھے، جن سے چہرے کا تاثر ہی بدل گیا تھا۔ وحشت اور دیوانگی کی جگہ سنجیدگی اور متانت نظر آ رہی تھی۔ اس کی دراز قامت تو نظر آتی تھی مگر شانوں کی چوڑائی اب زیادہ نمایاں ہو رہی تھی۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کبھی صحت مند جسم کا مالک رہا ہوگا، لیکن اب اس کا وزن کافی کم ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کے کپڑے اس کے لمبے قد پر کافی چھوٹے تھے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر جا رہی تھی اور قمیض گھٹنوں سے اوپر۔ اس پر مضاخہ یہ کہ کمزوری کی حد تک دبلا ہونے کے باوجود قمیض اس کے چوڑے چکنے سینے پر پھنسی ہوئی لگ رہی تھی، مگر جس نے اسے دیوانگی کے عالم میں دیکھا ہو اس کے لیے اس کی بدلی ہوئی حالت واقعی خوشگوار تھی۔ سائیں کی تو حالت ہی بدل گئی ہے۔ مولوی صاحب دیکھیں ذرا کیسا سونا روپ نکالا ہے۔ مولانی جی کی بات پر اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولے، یہ سائیں نہیں ہے حاجرہ، اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ ہے۔ کیوں عبداللہ؟ میں نے ٹھیک کہا نا؟ وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا پر اس کے استفسار پر نظر چرا کر گیلا تولیہ رسی پر پھیلانے لگا۔ مولوی صاحب کی معنی خیز مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ نہ مان، تیرے نہ ماننے سے اس کی بزرگی اور تیری بندگی میں فرق نہیں آئے گا۔ اور وہ انجان سا بنا انگلیوں کی مدد سے اپنے بال سلجھانے لگا۔ مولانی جی نے دیکھا تو بولی، ادھر آ میرے پاس، میں بال بنا دیتی ہوں۔ اور اٹھ کر دیوار گیر الماری سے کنگا پکڑ کر واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ اس نے صحن میں پڑی پیری اٹھا کر چارپائی کے پاس رکھی جس پر مولانی جی بیٹھی تھیں اور اس پر بیٹھ کر سر ان کے سامنے جھکا لیا۔ مولوی صاحب کی مسکراتی نظریں اس پر ٹکی تھیں جو نگاہیں نیچے کیے کسی بھی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، جبکہ مولانی جی اس کے بال بناتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، دینے والے نے کتنی پیاری صورت دی پر تو ہے کہ خام کا بگاڑ رکھی تھی۔ اب نہ وہ حالت بنانا، مجھے نہیں پتا تجھ پر کیا بیتی ہے، تیرے زخم ادھیڑ نہ جائیں اس لیے پوچھوں گی بھی نہیں، لیکن ایک بات کہوں گی کہ اگر آج بیتے ہوئے کل کا ماتم منایا جائے تو اس کی نحوست کے سائے آنے والے کل پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ جو ہوا اگر اسے بھول نہیں سکتا تو یاد کرنا بھی چھوڑ دے۔ کہ تیرے بال بھی بن گئے۔ اس کے بال بن چکے تو انہوں نے کہا، تبھی اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ وہ اندر چارپائی پر سو رہا تھا اور جاگنے پر خود کو اکیلا پا کر رونے لگا تھا۔ کاکا جاگ گیا ہے، میں ذرا اسے دیکھ لوں۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ اٹھنے لگیں تو اس نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر روکتے ہوئے کہا، آپ رہنے دیجیے، میں دیکھتا ہوں۔ حلیہ کیا سنوارا، اس کا تو بات کرنے کا انداز بھی سنور گیا تھا۔ شائستگی سے بول کر وہ کمرے میں آ گیا اور بچے کو شانے سے لگا کر چپ کروانے لگا، لیکن بچہ تو اس کی گود میں آتے ہی ایسے چپ ہو گیا جیسے ماں نے گود میں لے لیا ہو۔ اس کا رونا بند ہوا تو عبداللہ نے جیسے اس کا تاثر دیکھنے کے لیے اپنا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ بچہ پریشان سا ہو گیا، لمس جانا پہچانا تھا پر چہرہ اجنبی۔ اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں کو پٹپٹاتا وہ اپنے نرم ہاتھوں سے اجنبی چہرے کو چھونے لگا تو ایک مدت کے بعد عبداللہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اظہار تشکر کے طور پر اس نے ان نرم ہاتھوں کو چوم لیا۔ عبداللہ آ کر کھانا کھا لو۔ کچھ دیر بعد مولانی جی نے دروازے پر آ کر کہا، پھر بچے کو اس کی گود میں دے کر بولی، اسے بھی ساتھ لے آنا، اس کے فجر کا وقت ہو گیا ہے، پر کمبل میں ٹھیک سے لپیٹ لینا، کہیں سردی نہ لگ جائے۔ وہ چلی گئیں تو عبداللہ بھی اسے کمبل میں لپیٹ کر باہر باورچی خانے میں آ گئے۔ مولوی صاحب کھانا ختم کر کر اٹھ گئے۔ اچھا حاجہ، میں مسجد جا رہا ہوں، عشاء کا وقت ہو گیا ہے، اور تم سن عبداللہ، کھانا کھا کر ادھر ادھر نہ نکل جانا، بہت ہوگی آوارہ گردی، اب آرام سے گھر پر بیٹھ، اس کے لیے بھی بستر بچھا دینا۔ وہ عبداللہ سے کہہ کر آخر میں پھر مولانی جی سے بولے تھے۔ جب مولوی صاحب مسجد سے لوٹے تو وہ بچے کو ساتھ لیے سو رہا تھا، جبکہ بچہ سر گھما گھما کر کمرے میں چاروں طرف دیکھتا اس کے بازو کے تکیے پر لیٹا جاگ رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر مولوی عبدالخالق نے مولانی صاحب کو دیکھا، مولانی جی کو دیکھا اور بولے، رب سونے کی یہی بات تو سب سے سونی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اس سے دوگنا دیتا ہے۔ اب دیکھ، اس سے ایک پتر مانگا کرتی تھی، اس نے 2 دے دیے ہیں، اب سنبھال انہیں اور اپنے چاؤ پورے کر، اور سن، یاد رکھنا جس نے دیے ہیں وہ لے بھی لے گا۔ بے شک مولوی صاحب، پر ابھی تو میرا آنگن بھر گیا ہے، مجھے اس پر خوش ہو لینے دیں، پر شکر کرنا مت بھولنا۔ انہوں نے تنبیہ کی۔ نہیں بھولوں گی، مولانی جی نے یقین دلایا۔